اس لیے میں عبوری حکومت سے، چیف منسٹر سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان مجرموں کو پکڑیں، اور یہ آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجر سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ کچھ چھاپے پڑے ہیں، لیکن یہ اس طرح چھاپے مارنا پولیس کا اور پھر واپس گھر میں بیٹھ جانا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نشاندہی بھی موجود ہوتی ہے کن کن علاقوں میں جا کر یہ قاتل چھپتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے ہمگیر کارروائی کی جائے تو یہ قاتل پکڑے جائیں گے۔ اس لیے ہم احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کا نقصان ہے، یہ کراچی کے عوام کا نقصان ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ حبیب بھائی ہمارے عوام کی خدمت کرنے والے آدمی تھے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، لوگوں نے انہیں اپنا کونسلر منتخب کیا تھا۔ آپ بتائیں کہ ایک 50-55 سال کے آدمی کو جو اتنا محنت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتا ہو، اس کو صرف اس بنیاد پہ مار دیا جائے کہ وہ کنڈا مافیا کے خلاف قانونی طریقہ اختیار کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، تو اس سے بڑھ کر غیر قانونیت، لا قانونیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پورے کیس پر قاتلوں کو گرفتار بھی کریں، اور کے الیکٹرک سمیت تمام کنڈا مافیا کو جو اس شہر میں کرائمز کر رہے ہیں ان کو بھی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور اسی دن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کے الیکٹرک کا یہ لائسنس جس کو 6 مہینے کا عبوری ایکسٹینشن ملا ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس لائسنس کو کینسل کیا جائے۔ اور یہ جو جنریشن ہے اس پر اب تو پوری قوم میں ایک شعور پیدا ہو گیا، اور لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ 9000 میگا واٹ بجلی وہ ہے کہ جو ہم کنزیوم ہی نہیں کر سکتے، اور اس کی قیمت پاکستان کے لوگ ادا کرتے ہیں۔ تو ان 9000 میگا واٹ سے اگر 3000 میگا واٹ کراچی میں استعمال ہو جائے گی تو پوری قوم کے اوپر سے یہ بوجھ بھی کم ہوگا، اور کے الیکٹرک مافیا کے اس سیگمنٹ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، جو جنریشن کے نام پر ہم سے فراڈ کر رہے ہیں، جو بوسیدہ پلانٹ چلاتے ہیں، جن کے اگر آپ پچھلے ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے تو ابراج کیپٹل ہو یا اس پورے وائٹ کالر کرمنلز ہوں جو مختلف عہدوں پر اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ میں نیچے کے عملے کی بات نہیں کر رہا، میں کے الیکٹرک کے انجینئرز کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بیچارے خود اس مافیا سے تنگ ہیں، ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ کسی کی کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے، ایک مافیا کروڑوں روپے میں کھیل رہی ہے، ان کو شیئرز بھی دے دیے جاتے ہیں، وہ اوپر بیٹھ کر نیچے کے لوگوں کے ساتھ خود کے الیکٹرک میں ظلم کرتے ہیں، اور عوام کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے وہ تو سب جانتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی رپورٹس آ چکی ہیں، اور اب تو یونس ڈھاگا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ وزیر خزانہ بھی ہیں، خود انہوں نے بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی تھیں کہ کس طرح فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز پر کس طرح سے جو ہے وہ خود اپنی ہی کمپنیاں جو پہلے بائیکو ہوا کرتی تھی اس کے خالی ٹینکر آتے تھے، اور یہ پتہ چلتا تھا کہ اتنا آئل کنزیوم ہو گیا، اور ہمارے کھاتے میں یہ سب پیسے پڑتے تھے، ہمارے بلوں میں لگ کر آتا تھا۔ تم مافیاؤں کو نہیں پکڑو گے اور کہو گے کہ آئی ایم ایف راضی نہیں ہوتا کہ بجلی کی قیمت کم کی جائے، تو اس طرح بجلی کی قیمت تو پھر عوام پہ ہی بوجھ ڈالتے رہو، مافیاز کو کیوں نہیں پکڑتے؟ تو جو لوگ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں انہیں سب سے پہلے تو اس کے الیکٹرک مافیا کو پکڑنا چاہیے، اس کا فارنزک آڈٹ کرنا چاہیے، جنریشن کو 100% گورنمنٹ میں ہونا چاہیے، اور ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے ملٹیپل کمپنیوں کو پاکستان کے ضابطے کے مطابق کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے تحت لانا چاہیے۔ اور یہ جو ایک مونوپلائز سسٹم ہے، وہ مونوپلائز سسٹم بنتا ہی اس لیے کہ جو ملک کے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ مونوپولی قائم کرتے ہیں کک بیکس لے کر، وہ پیسہ کھاتے ہیں۔ اس لیے اب اگر کارروائیاں ہونا شروع ہوئی ہیں اور کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو پھر سوال ہر ایک کے بارے میں کیا جائے گا کہ کون کون ملوث ہے اس میں۔ اس لیے اکراس دی بورڈ کرپشن کے خلاف اگر کارروائی ہوگی تو کے الیکٹرک اس میں سر فہرست ہوگا، اس کے وائٹ کالر کرمنل، اس کے وہ لوگ جو شیئر ہولڈرز رہے اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کراچی کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اور نقصان پہنچایا ہے، وہ سب کٹہرے میں آنے چاہیے، اور ان کے سہولت کار بھی کٹہرے میں آنے چاہیے، وہ نیپرا کے لوگ بھی کٹہرے میں آنے چاہیے جو جعلی قسم کی ہیئرنگ کرتے ہیں۔ ابھی پھر انہوں نے ایک ہیئرنگ رکھی ہوئی ہے، 10 روپے مزید مہنگا کرنا چاہتے ہیں کراچی کی بجلی کو، کہ الیکٹرک کو ساری سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہم اس نیپرا کی ہیئرنگ میں بھی جائیں گے
اور اگر اس ہیئرنگ میں بھی جعلی قسم کی کارروائی ہوئی تو ہم عدالت میں بھی جائیں گے، اور ہم مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتے اس شہر پہ اور اس کے لوگوں کے اوپر. اس لیے ان تمام چیزوں کا حکومت کو جائزہ لینا ہوگا اور کارروائی کرنی ہوگی. ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ کنڈا مافیا کے نام پر لوگ ایکٹیو تھے اور انہوں نے کھلے عام فائرنگ کی. کھلے عام فائرنگ کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ؟ یہ جو مختلف آبادیوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور گوٹھوں کو بھی بدنام کرتے ہیں. عام معصوم لوگ جو گوٹ کے ہوتے ہیں وہ تو کارروائی نہیں کرتے. یہ تو مافیاز ہوتی ہیں جن کو پارٹیوں کی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے اور ان گوٹھوں میں وہ پناہ لے لیتے ہیں. تو یہ کیسے کھلے عام آتے ہیں اور کارروائی کرتے ہیں، کیسے موبائل چھینتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ اسٹریٹ کرائمز اور اسٹریٹ کرمنل اپنے ہی ریکارڈ ہر مہینے توڑ رہے ہیں. جولائی کے مہینے میں اگر وارداتوں کی تعداد 7,162 تھی تو اب جو ہے اگست کے مہینے میں یہ تعداد 8,207 ہو گئی ہے. اس میں جو چھینے گئے موبائل ہیں وہ 2,582، موٹر سائیکلیں 790 اور گاڑیاں 48 ہیں، اور جو چوری ہوئے ہیں وہ ہزاروں میں ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اور آپ سب جانتے ہیں، سب کے موبائل میں اگر آپ کے میڈیا کے لوگوں سے پوچھوں گا تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ میرا موبائل آج تک نہیں چھنا. تو یہ جو موبائل ہوتے ہیں، ان موبائلوں کی تو بالعموم لوگ رپورٹ بھی نہیں کرواتے. اور اسی طرح سے جو پیسے چھینے جاتے ہیں، لوگ یہ تو کہتے ہیں میرا موبائل چھن گیا، لیکن اس والیٹ میں جو 1,000 2,000 5,000 10,000 روپے ہوتے ہیں اس کی کون رپورٹ کراتا ہے؟ کیونکہ 10,000 روپے کی آپ رپورٹ کرائیں گے تو 25,000 روپے آپ پولیس کو دیں. کرپشن کا دھندا ہے. تو اس لیے لوگ جان چھڑاتے ہیں، گھروں میں چوریاں ڈاکے پڑتے ہیں، لوگ رپورٹ نہیں کراتے، اس لیے کہ کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے. خوف زدہ ہوتے ہیں لوگ، اپنی پولیس سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں. اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ اب اگر کچھ چینجز پولیس میں بھی ہو رہی ہیں تو پھر آئی جی صاحب کا بھی یہ فرض بنتا ہے، اور ان کے پورے اب جتنے بھی ADIG اور دوسرے لوگ لگ رہے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ عوام کا یہ اعتماد بحال ہو اور ایٹ لیسٹ لوگ رپورٹ تو کروائیں. رپورٹنگ اگر پراپر شروع ہو جائے تو یہ فگر اتنی بڑی ہو جائے گی کہ کلنک کا ٹیکہ بن جائے گا پوری دنیا میں. یہ اس لیے اسٹریٹ کرائم پر کنٹرول ہونا چاہیے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ منشیات کے جو اڈے چل رہے ہیں، اور ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک ویلوگر کیماڑی کے ایک علاقے میں ایک موبائل کی منڈی لگی ہوئی ہے، اس پہ تبصرہ کر رہا ہے کہ یہاں پر چھینے گئے موبائل فروخت ہوتے ہیں اور یہ لوگ اس طرح سے کھلے عام موبائل فروخت کر رہے ہیں. کیا SHO کی مرضی کے بغیر یہ کام ہو سکتا ہے؟ کیا کسی بھی جگہ پر منشیات کا اڈا 4 دن یا 1 ہفتہ مقامی تھانے کی اطلاع کے بغیر چل سکتا ہے؟ اگر اطلاع بھی موجود ہے اور منشیات کا اڈا بھی چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو SHO شامل ہے یا اس کے اوپر اس کو پیسہ پہنچانا ہوتا ہے. اگر وہ خود شریف آدمی ہے تو اوپر اس کو پیسہ پہنچانا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے 15 سال پیپلز پارٹی کے اس راج میں کہ بلاول ہاؤس تک یہ سارے کام ہوتے تھے، CM ہاؤس اس میں ملوث ہوتا تھا. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. گویا ہمارے نوجوانوں کے جسموں میں جو زہر اتار رہے ہیں اس میں یہ پورے مجرم لوگ ہیں کہ جو پورے کے پورے برسر اقتدار ہوتے ہیں اور ان سب جرائم کو تقویت دیتے ہیں. جب ان کے اپنے اوپر پڑتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے. اور یہ ایک ایسا زہر ہے جو ہر گھر میں گھس رہا ہے. اس نے غریب امیر کا فرق ختم کر دیا ہے. پھر لوگ بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے بچے کا یہ حال ہو گیا. اس لیے اس شہر کو منشیات فروشوں سے، ہیروئن اور آئس اور چرس اور ان سب کا کاروبار کرنے والوں سے اور اسٹریٹ کرمنل سے بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے. عوام کو بھی اپنا فرض ادا کرنا ہوگا اور عوام بھی ایسے تمام جگہوں کی نشاندہی کریں. اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، ایگزیجریشن نہ کریں، لیکن حقائق کو لے کر آئیں سامنے تاکہ یہ سارے سرپرست اور سہولت کار بھی آئیڈینٹیفائی ہو سکیں کہ جو یہ منشیات کے اڈے چلانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں یہاں مواج گوٹ میں ایک بچی گٹر میں گر گئی، میمن گوٹ میں گر گئی، گلشن اقبال میں آج 5-6 مہینے ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ بچہ گر گیا تھا، اس کی تو لاش بھی نہیں ملی. وہ اس کے ماں باپ اس پر زندہ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ کسی جگہ پر نکل گیا ہوگا اور کسی نے اٹھا لیا ہوگا. آپ سوچیں کہ کس اذیت کا شکار اس کے گھر والے. ایسے کتنے واقعات پچھلے 1-2 برس میں صرف گٹر کے ڈھکن کھلے ہونے کی وجہ سے ہوئے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟
اس لیے کہ پورا کا پورا نظام ان حکومتوں نے اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ڈیولوشن آف پاور نہیں کی. اور اگر یہ مقامی منتخب لوگوں کو امپاور کر دیں, با اختیار بنا دیں, تو یہ سب مسئلے نہیں ہوں گے, لوگ خود خیال کریں گے. اب یہ پورا کا پورا سسٹم چلتا ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے تحت, جو گٹر کے ڈھکن ہیں یا رنگ ہیں اس کے, وہ اگر اپنا کام نہیں کر رہا اور 25 ہزار کے قریب مینہول کھلے ہوئے ہیں, تو لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو قبضہ میئر صاحب نے ایک فیکٹری لگائی تھی گٹر کے ڈھکن کی, وہ کہاں ہے, اس کی کاسٹ کیا تھی, اس میں انہوں نے اس پارٹی نے کتنا حساب بنایا ہے. اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنے بچوں کی اور بڑوں کی جان محفوظ کرنی ہے. اورنگی میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں ایک خاتون بس سے اتری اور نیچے گٹر میں چلی گئی اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. میں اس کے جنازے میں شریک ہوا تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شہر کراچی ہے, یہ پاکستان کی معیشت آج بھی برے حالات میں بھی چلاتا ہے. اگر اس کو ذرا سا بہتر بنا دے تو یہ کہاں پہنچ جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ کام نہیں کیا گیا. اختیارات کو اپنے پاس رکھنا, بلدیہ بن گئی, انتخاب ہو گیا 15 جنوری کو, تو 15 جون کو جا کر میئر کا انتخاب ہوا. پھر اس کے بعد سے لے کر آج تک ٹرانزیشن آفیسر چل رہے ہیں. ایک ہفتہ پہلے یہ لیٹر آ گیا کہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم ہو گیا, لیکن آج کی تاریخ میں یوسف بھائی بیٹھے ہوئے ٹاؤن کے چیئرمین ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت بھی ان کو اختیار منتقل نہیں کیا گیا. یہ اپنے دستخطوں سے پیسے نہیں نکلوا سکتے اور پیسے خرچ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ٹاؤن کے چیئرمین ہیں, چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے پی ٹی آئی کے ہوں, او بھائی آپ خود اپنے چیئرمینوں کو اختیار نہیں دے رہے. اور اب تو آپ کہتے ہیں کہ عبوری حکومت ہے, تو آپ نے کیا کیا اس وقت, کیوں یہ ٹرانزیشن پیریڈ قائم کیا, فوراً ہاتھ کے ہاتھ چیزیں کر دیتے. تو آج تک کی تاریخ میں یہ ٹرانزیشن پیریڈ مکمل نہیں ہوا. یو سیز کو تو ٹرانزیشن کا استحقاق ہے ہی نہیں. ابھی تو صرف کوئی اچھا افسر ہے کسی واٹر بورڈ کا, کے ایم سی کا, تو وہ تعاون کرتا ہے, اور اگر وہ نااہل ہے یا کرپٹ ہے تو وہ تعاون نہیں کرتا, اور اس کے نتیجے میں سارے کام رکے ہوئے. ظاہر عوام تو پوچھتے ہیں اپنے منتخب لوگوں سے, وہ منتخب لوگ کہاں سے کام کریں جب ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اس لیے فوری طور پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ, چیف منسٹر صاحب سے میرا مطالبہ ہے, وزیر بلدیات سے مطالبہ ہے, وزیر خزانہ سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر یہ ٹرانزیشن ختم کریں. اور صرف ٹرانزیشن ختم نہیں کریں, آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تمام اداروں کو ڈیوالو کر سکتی ہے بغیر اسمبلی کی کسی منظوری کے. اگر پیپلز پارٹی نے اسمبلی پر قبضہ کر کے اپنی مرضی کے قوانین بنائے تھے, تو ایک آرڈیننس کے ذریعے سے بھی, اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آرڈیننس نکال کے تمام محکموں کو نیچے تک ڈیوالو کیا جا سکتا ہے. ڈیوولوشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ صرف چیئرمین بنا دیں کسی جگہ کا. ڈیوولوشن یہ ہوتی ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اگر کارپوریشن ہے تو اس کا پورا سسٹم منتخب لوگوں کے ماتحت ہونا چاہیے. یو سی چیئرمین کے تحت واٹر بورڈ کا عملہ ہونا چاہیے, ٹاؤن چیئرمین کے تحت اس ٹاؤن میں موجود واٹر بورڈ کا عملہ ماتحت ہونا چاہیے. ماتحت کا مطلب ٹرانسفر اور پوسٹنگ, ہائرنگ اور فائرنگ اور تنخواہ روکنے کا اختیار ہے. مالیاتی, سیاسی, انتظامی اختیارات آئین میں لکھا ہوا ہے, اسی کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. جب اس کے مطابق فیصلہ ہے تو تمام منتخب لوگوں کو با اختیار بنانے کا مطلب آئین کے مطابق یہ ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ بھی, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا عملہ بھی, کے بی سی اے جو کہ پہلے ایس بی سی اے بنا کر قبضہ اور سسٹم چل رہا ہے, سسٹم جس کا ہم نام سنتے ہیں, جس پر ابھی تک پورا ہاتھ نہیں ڈلا, تو یہ سارے ڈیوالو ہونے چاہیے, تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. اس کو ڈیوولوشن آف پاور, اس کو منتقلی کہتے ہیں, ورنہ صرف چند بورڈوں کے چیئرمین بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو یہ میرا مطالبہ ہے اور ہماری پوری پارٹی کا اور شہر کراچی کا مطالبہ ہے. ابھی پچھلے دنوں یہ بریفنگ دی گئی ہمارے وزیر خزانہ یونس ڈاگا صاحب کو کہ کراچی میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 15,000 بسوں کی ضرورت ہے, اور اس وقت 1,026 بسیں ہیں کراچی میں, پرائیویٹ گورنمنٹ سب ملا ملو. جو پچھلے 15 سال میں 240 بسیں پیپلز پارٹی لے کر آئی, اس میں سے بھی اس نے مزید تقسیم کی, انٹیریئر سندھ میں بھی بھیجی, اور 240 ہیں وہ نہیں چلتی پوری, اور انہی کو پنک بنا کے, کبھی اورنج بنا کے, کبھی اشتہار لگا کے, کبھی ایک روٹ پہ افتتاح, کبھی دوسرے روٹ پہ افتتاح, اور ہر افتتاح پہ کروڑوں روپے کے اشتہارات اور اربوں روپے کے اشتہارات.
گویا ایک ہی جیسی بسوں کو جتنے پیسے اس کے ٹینڈر میں نہیں لگے اس سے زیادہ کے اشتہارات دے دیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے ٹرانسپورٹ کی مد میں کیا کیا ہے۔ تو یہ جو کرپشن اور لوٹ مار ہے اس کو کون پکڑے گا؟ حساب ہونا چاہیے ان اشتہاروں کا بھی، اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب اشتہار دیے جاتے ہیں تو مالکان میڈیا کے ورکروں کو کیا دیتے ہیں، یہ تو ایک الگ موضوع ہے پورا۔ بہرحال یہ جو سندھ حکومت نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ اتنے عرصے تک، ہزاروں ارب روپے کا ٹرانسپورٹ کا اور ترقیاتی بجٹ استعمال کیا، لیکن ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ اب کیا یہ ریڈ لائن اور گرین لائن اور یلو لائن مسئلے کا حل ہے؟ اس وقت بدترین صورتحال ہے جہاں جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کے بھی تقاضے پورے نہیں ہو رہے، جو سائٹ کی سڑکیں ہیں ان میں کھنڈر بنی ہوئی ہیں، ٹریفک جام ہو رہا ہے، انوائرمنٹ پولوٹیڈ ہو رہا ہے، پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، ڈیزل خرچ ہو رہا ہے، لوگ خوار ہو رہے ہیں، ایمبولینس سے رک جاتی ہیں، روز ٹریفک جام ہوتا ہے۔ اتنی نااہلی اور اتنی بد انتظامی کسی ایک کام کو کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور پھر جب یہ بن بھی جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ بجائے اس کے کہ یہ سہولت پیدا کرتی ہیں لائن، اس کے نتیجے میں جو لینز کم ہو جائیں گی یونیورسٹی روڈ کی اگر آپ کہتے ہیں، یا اور بھی سڑکیں، تو پھر آپ بتائیں کہ جو ٹریفک روٹین کا چل رہا ہے وہ بھی جام ہونا شروع ہو جائے گا، پہلے ہی اس میں گنجائش بہت کم ہے، بوٹل نیکس بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کرپشن اور نااہلی اس کا کمبینیشن ہے جس کا نام پیپلز پارٹی ہے، اور باتیں ان کی سنو بلاول صاحب کی، باتیں ان کی سنو کہ 90 دن میں انتخاب ہونا چاہیے۔ ابا کہہ رہے کہ پہلے مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہونی چاہیے پھر انتخاب ہونا چاہیے، بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب 90 دن میں انتخاب ہونا چاہیے۔ دونوں نورا کشتی، دونوں دھوکہ دے رہے ہیں، دونوں قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ اب سندھ کے عوام سمجھ گئے، جان گئے، پہچان گئے کہ یہ پارٹی ایک کرپٹ پارٹی ہے، یہ وڈیرا شاہی نظام مسلط کرتی ہے، اور اس پارٹی نے خون نچوڑا ہے سندھ کے عوام کا۔ آپ کشمور سے لے کر کراچی تک آ جائیں اور بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو کیا دیا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کوئی اسپتال جائیں، کوئی ٹرشری کیئر کا ہاسپٹل بتائیں مجھے اندرون سندھ کا جہاں آپ کہہ سکیں کہ وہاں ایک عام آدمی کو علاج کی پراپر سہولت دستیاب ہو۔ آپ کراچی میں دیکھیں کہ یہاں اسپتالوں میں دوائیں دینے کے لیے چیزیں موجود نہیں ہوتی اور بجٹ کنزیوم ہو جاتا ہے۔ کون تھا وزیر، کون تھے مشیر؟ کوئی بہن وزیر تھی، کوئی بھائی وزیر تھا، اور لوٹ کے کھا گئے پورا صحت کے شعبے کو، تعلیم کے شعبے کو، اور خواہشات دیکھو کہ ہم حکومت بنائیں گے۔ بلاول صاحب اور زرداری صاحب کی جو خواہش تھی نا، زرداری صاحب کہتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ میں صدر ہوں اور وزیر اعظم بلاول ہوں، تو یہ تو پروجیکٹ ہو گیا فیل۔ زرداری صاحب تو جو کچھ بھی ہو، بلاول اب کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا اس ملک کا، اس لیے کہ لوگ ان کے چہروں کو پہچان گئے کہ کس طرح انہوں نے لوٹا ہے، کس طرح انہوں نے کھایا ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کہ جو اعلانات تو بہت کر رہے ہیں کہ ہم سسٹم پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، بتائیں کہ اس سسٹم پر یہ کتنا ہاتھ ڈال رہے ہیں، یہ ایس بی سی اے میں کتنے لوگ پکڑے گئے، یہ کرپٹ مافیا جو 15 سال سے لوٹ رہی تھی ان کے کتنے لوگ پکڑے گئے۔ صرف خبریں چلانے سے مسئلہ حل نہیں ہے، اس طرح کی خبریں کہ 97 ارب مل گئے، 65 ارب مل گئے، اس سے تو ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ غلط خبریں نہ چلاؤ، حقیقت میں پکڑو گے اور نچوڑو گے تو ہمارے خون پسینے کی کمائی نکلے گی ان کے پاس سے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ دعوے ہوں اور پھر این آر او ہو جائے جیسے مشرف دور میں ہوا تھا۔ تو ہم دعوے سن سن کر